سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. احمد رضا بھائی. ہاں بھائی. آج تو 11ویں ہے. ہاں 11ویں شریف آج. چلیے مرغا بریانی کھاتے ہیں. چلیے فاتحہ بھی کریں گے. فاتحہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل. یہی سب کرو گے؟ کیا کرو گے؟ خالی بدعت. کبھی تو بدعت سے نکل جاؤ یار. ابھی 12ویں سے نکل کے آئے تھے, اب 11ویں میں آ کے گوشت 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 کر رہے ہو. پھر کچھ دن کے بعد تم لوگ کا وہ پتہ نہیں. ہاں چھٹی شریف آتا ہے. اچھا. اس میں خواجہ خواجہ کرو گے, یا خواجہ یا خواجہ. کوئی پروف ہے اس کا کہاں لکھا ہے؟ بڑی جلن ہو رہی ہے ملا جی. بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے, سمجھے؟ ارے دانش بھائی رکیے ان کو میں جواب دوں. اے ملا جی یہ بتاؤ, اللہ کے ولیوں کو ماننا کیا بدعت ہے؟ غوث اعظم کو ماننا بدعت ہے؟ ارے اللہ نے ماننے کو کہا ہے. اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مانتے رہیے آپ لوگ. ملا جی بتائیے, کیا غوث پاک سچے نہیں ہیں؟ بتائیے. کیا غریب نواز سچے نہیں ہیں؟ بولیے. یہ 3-4 کچھ توتک بھیا ہیں, آپس میں کسی کو وہابی کسی کو دیوبندی بنا کے, اور اس کے بعد ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کے سامنے کچھ ایکٹ پرفارم کرتے ہیں. وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ تمام اسکرپٹڈ ہے. جس طرح سے ولاگ اسکرپٹڈ ہوتا ہے, ڈرامے اسکرپٹڈ ہوتے ہیں, موویز اسکرپٹڈ ہوتے ہیں, اب تو اسلام کی بربادی اسکرپٹ کے ذریعے کی جاتی ہے. بات تو صحیح ہے. مجھے ایک چیز کا جواب دو, ہم نے کب بولا کہ غوث پاک کو اللہ کا ولی ماننا بدعت ہے؟ ہم نے کب بولا ہے کہ خواجہ کو, داتا صاحب کو اللہ کا ولی ماننا بدعت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے نیک انسان تھے, نیک ولی تھے, انہوں نے اللہ کی عبادت کی, توحید ڈنک کی چوٹ پہ منوائی اور مانی, اور خالص توحید ویسے مانی, خالص اسلام ویسے مانا جس طرح سے نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. ہمارے لیے انہوں نے پتھر کھائے. لیکن جہاں تم لوگوں کی بات آ جاتی ہے نا, تم لوگوں کو چومتے ہو, تم لوگ چاٹتے ہو, جا کے درباروں پہ کہ بچے دے دو, شادی کروا دو, لڑکی دلوا دو, ماما نہیں مان رہا, چاچا نہیں مان رہا, تویز گنڈے کرتے ہو تم, جو کہ سراسر اسلام میں غلط ہے. اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویسے کہتے ہوئے نا مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے, میں اس چیز پہ بہت فوکس کرتا ہوں, لیکن بس اپنی والدہ کو سیو کرنے کے لیے میں مجبوراً ہر حد کو کراس کر جاتا ہوں. 3 لاکھ الحمدللہ میں نے اکٹھا کر لیا. اللہ کے کرم سے, آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور مدد سے, یعنی کہ آپ لوگوں نے جو ڈونیٹ کیا, باقی 4 لاکھ جو ہے وہ کم پڑ رہا ہے. دعا کیجیے گا, اور جس کا دل چاہے وہ ڈونیٹ کر دے. اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا, اور واٹس ایپ بھی شو ہو رہا ہوگا, تاکہ میں جلد از جلد ان کی سرجری کو کمپلیٹ کر دوں, اور اس مشکل سے ان کو بھی نکالے اور خود بھی باہر نکلوں. ہم سب ختم قادریہ کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. یہ ختم قادریہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منسوب ہے. ختم قادریہ کی برکت سے بے شمار بلائیں, مصیبتیں, آفت و بلیات دور ہو جاتی ہیں, اور مشکلوں کو حل کرنے کے لیے, مشکلوں کو, بلا اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے آدمی, لاکھ کماتا ہے لیکن پیسے میں برکتیں ہی نہیں ہوتی ہے, تو قرض سے نجات پانے کے لیے ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ گھر اور دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے, اور یہ آج سے نہیں زمانہ سے یہ چلتے آ رہا ہے. جو بھی اہل سنت والجماعت سے ہیں, جو بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں, وہ مشکلات بے عدد دارے ما المدد یا غوث اعظم پیرے ما مشکلات یا شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا شیخ امداد کن ازبند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غوث اغثنا باذن اللہ تعالی. یہ جو اندر کھانے 7-8 لوگ بٹھا کے, 50-100 لوگ بٹھا کے, ہر مہینے میں یا ہر ہفتہ وار ماہانہ جو عرس ہوتا ہے, یا جو محفل ہوتی ہے, سوری, یہ اپنے پیر کے حوالے سے ہوتی ہے. اس میں آپ عربی کی وجہ سے مار مت کھائیے گا کہ یہ کوئی قرآن یا کوئی سورت یا کوئی آیت تلاوت کر رہے ہیں. سرکار یہ ان کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز, داتا گنج بخش, اور جتنے بھی اللہ کے نیک ولی ہیں توحید پرست, کرامتی بابے نہیں, توحید پرست, جو لوٹے میں بجلیاں قید ہو رہی ہیں اور 12 سال پرانی براتیں زندہ ہو رہی ہیں, اللہ کے ولی ان چیزوں کے قائل نہیں تھے. تو خیر, یہ ان لوگوں کے نام پڑھتے ہیں عربی کے اندر, اور اس کا مطلب میں صرف عام فہم آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ سرچ کریں گے آپ کو جواب مل جائے گا. میں صرف آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اے عبد القادر جیلانی مدد فرما دیں, آپ سے زیادہ مددگار کوئی نہیں ہے, آپ سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں, آپ سے بڑا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ ہمارے گھروں کے ضامن بن جائیں, آپ ہمارے روزگار میں برکت دیں, آپ ہمارے بچوں کے ایمان میں برکت دیں, آپ ہمارے بچوں کی ہماری زندگیوں میں برکت دیں, آپ ہماری عمریں دراز کروائیں, آپ ہمارے دنیاوی معاملات کو ٹھیک کر دیں, آخرت میں آپ ہمارے ساتھ ہوں, ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں. ادھر اللہ اور رسول کدھر گئے؟ یہ جو عربی کے الفاظ کا جھرمٹ بنا کے عوام کو پغلول کر رہے ہو, عوام کو مزید سی بنا رہے ہو. اللہ رسول کا نام شروع میں اور آخر میں انہوں نے لینا ہے, اس کے درمیان میں صرف ان کے پیروں کی دکانداریاں. اور یہ پڑھنے سے ان کی عقیدے چیک کرو, ان کی ایمان چیک کرو کہ اللہ نہیں, سوری, معذرت, ان کی عقیدے چیک کرو کہ غوث پاک روزی دیں گے, بچے دیں گے, روزگار چلائیں گے. ہمارے ولی جو بجلیاں قید کرتے تھے, بڑی پتہ نہیں اماں باپ مر گئے اندھیرے میں, اور بیٹی کا نام ہے بجلی. تو ان عقیدوں کو دیکھ لو, اور اس کو ویڈیو کو نا جتنا ہو سکے وائرل کرو. ان لوگوں میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماہانہ ور محفل میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے, اور بھائی یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں. عربی میں جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, کبھی بولو ترجمہ تو کر کے عقل کھل جائے گی تمہاری کہ اللہ رسول کا نام نہیں ہے. وہابی کے سلام کا جواب دینا ناجائز و حرام ہے.
वहाबी के सलाम का जवाब देना और सुन्नी के सलाम का जवाब देना वाजिब है। हम हैं सुन्नी और आप भी हैं सुन्नी, और सुन्नी सुन्नी ही को सलाम करता है। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उससे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अब इसमें मैं क्या बात करूं, कुरान ने खुद जवाब दे दिया। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं, और ये वलियों के जो ये टट्ठे बने हुए हैं, ये जो उनके लाड़े लगे हुए हैं, इनके जवाब आप सुन लो। इनकी हमेशा साइंस, इनकी हमेशा जवाब वखरे हो। ये यार हमेशा ना वखरी बात करेंगे, मतलब आप लोगों की अकल गुमान में नहीं होगा। भाई वहाबी सलाम करे जवाब में, तो लानती आदमी, वो मुसलमान नहीं है। ओ तुम तो मुस्लिम नहीं समझते, तुम तो मुशरिक समझते हो। सबसे बड़े मुसलमान, सबसे बड़े जन्नती, इन्होंने जन्नतों की दीवारें अल्लाह ताला ने इन लोगों से बनवाई हैं। दरख्त भी इन्हीं लोगों ने लगवाए, इसलिए जामिन है जन्नत के। तो उसकी तो हम है, क्योंकि उधर की दीवारें हमने सींची और खींची है सीमट बजरी के साथ। बिद्दत करो तुम, शिरक करो तुम, सजदे करो तुम, मजावर बन के बैठो तुम, कब्रों को चूमो चाटो तुम, पीरों का थूक तुम चाटो। ये काम करो तुम और दोस्त की हैं ये बाकी लोग जो तौहीद परस्त हैं। अल्लाह लाना था तुम्हारे अकीदों पे। तो खैर यार, ये तमाम वीडियोस यहाँ तक की, उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिएगा दीजिए को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। काश के आप गाजी साहब के वो सारे खत जो हमारे पास हैं वो देखें, उसमें जब भी आपने लिखा अपनी निस्बत अत्तारी लिखी, और वो लफ्ज जो उन्होंने लिखे हर जगह सगे तार। या करें वो लोग जो मीरे अहले सुन्नत के बारे में जुबान इतनी लंबी करके, उनकी जुबानें, और वो वक्त दूर नहीं है, आप देख लेना इनकी जुबानें और लंबी होगी, गुलाम मुल्ले की तरह जमीन पे लटकी जाएंगी। या भी नहीं है बुजुर्गों के बारे में इस तरह की बातें करते हुए। मैं उन लोगों से ये, चाहे तो उनके आगे हाथ जोड़ूं, उनके पांव पकड़ूं, या चाहे तो फिर उनकी बुद्धि से जुबान खींचूं। मुझे दोनों तरीके आते हैं और मैं दोनों तरीके इस्तेमाल करके कहता हूं, खुदा का खौफ करो। गाजी के नारे लगाते हो और गाजी के मुर्शिद की टांगें खींचते हो। गाजी साहब का खत मौजूद है हमारे पास, और सोशल मीडिया पे आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा। गाजी साहब लिखते हैं कि अगर मेरे वालिद साहब मेरे मुर्शिद के खिलाफ हूं, मेरा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। और लिखते हैं कि अगर कोई मौलवी मेरे मुर्शिद का मुखालिफ हो, वो लिखते हैं मैं उसको मौलवी नहीं मानता। बहुत नाजुक सूरत हाल है, और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कभी लाई मत बिठाना।